بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ تحریک انصاف نے اپنے ہی لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے، اور اس میں کہا سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو بھی اغوا کیا ہوا ہے، تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں، اور تحریک انصاف نے اپنے لوگوں کو اغوا کر کے خیبر پختونخوا میں رکھا ہوا ہے۔ اب عظمہ صاحبہ جب بھی پریس کانفرنس کرتی ہیں تو کمال ہی کرتی ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مریم نواز تو ہماری 12ویں کھلاڑی ہیں، اور عظمہ صاحبہ مریم نواز صاحبہ کی کھلاڑی ہیں۔ اب خبر کیا آئی؟ سیف اللہ ابڑو صاحب سینیٹر ہیں، اور کہا یہی جا رہا تھا کہ ان کی کوئی بات چیت چل رہی ہے، یا ماضی میں بھی وہ تحریک انصاف کے ساتھ اس طرح نظر نہیں آ رہے تھے، معاملات ذرا گڑبڑ تھے۔ اب ہوا یہ ہے کہ خود سینیٹر سیف اللہ ابڑو، تحریک انصاف کے سینیٹر، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ اطلاعات ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف نے ان کو اغوا کیا ہوا تھا تو پھر حکومت کو ان کو بازیاب کرانے کی ضرورت تھی یا گرفتار کرنے کی ضرورت تھی؟ معاملہ کیا ہے؟ کیوں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ اب لوگ نہیں ٹوٹ رہے، منڈیاں لگانے کے باوجود نہیں ٹوٹ رہے۔ انہوں نے آئی پی پی کا حال دیکھ لیا، انہوں نے پرویز خٹک کا حال دیکھ لیا، انہوں نے دیگر لوگوں کا حال دیکھ لیا ہے۔ آئی پی پی کے لیے جو سب سے اہم لوگ تھے جہانگیر ترین، وہ چھوڑ گئے سیاست، سب کا حال آپ دیکھ لیں۔ اب تو 20 کروڑ روپیہ لے کر اور اربوں روپے کے فنڈز کی آفر بھی آ رہی ہے، پھر بھی لوگ نہیں مان رہے۔ اب سیف اللہ ابڑو کو گرفتار کرنا پڑ گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مشکوک تھے، یہ کوئی تحریک انصاف کے ہارڈ لائنر نہیں تھے کہ جو مرضی ہو جائے جناب عمران خان کے ساتھ ہیں، اگرچہ ان کے بیانات ریسنٹلی وہ آئے تھے، مگر اس سے پہلے مشکوک لوگوں میں یہ تھے۔ ہماری بہن سمینہ پاشا بڑی زبردست صحافی اور اینکر ہیں، انہوں نے اپنے ویلاگ میں کہیں ذکر کر دیا سیف اللہ ابڑو کا کہ جی یہ گول مول ہیں یا ادھر ادھر جا سکتے ہیں۔ تو سیف اللہ ابڑو صاحب نے 2 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھجوا دیا تھا۔ اب اسی پر سمینہ پاشا لکھتی ہیں، چند دن پہلے میں نے اپنے ویلاگ میں سینیٹر صاحب کا نام لیا کہ آئینی ترمیم پر حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ سینیٹر صاحب نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی بجائے مجھے 2 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھجوا دیا۔ آج سینیٹر صاحب اٹھا لیے گئے۔ یعنی وہ لوگ جو رابطے میں تھے یا معاملہ جن کے چل رہے تھے، جو حکومت اس طرح سے کہتی تھی یا امپریشن دیتی کہ یہ بندے ہمارے ساتھ ہیں، آپ اندازہ لگائیے ان کو اٹھانا پڑ گیا ہے، جن کے بارے میں عظمہ صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ یہ تو اغوا کیا ہوا ہے ان کو تحریک انصاف نے۔ اگر تحریک انصاف نے لوگوں کو رکھا بھی ہوا خیبر پختونخوا میں، سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے زمین خریدنے کی کوشش ہوگی، یا ان کو لاپتہ کر دیا جائے گا، نہیں تو ان کے گھر والوں پر ظلم ہوگا۔ وہ دیکھیں نا آپ کہ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو اغوا کر کے رکھا ہوا ہے، تو ان میں تو وہ سینیٹر شیخ امتیاز ہیں، ان کے بھائی اعجاز ہیں، جن کے گھر پر دھاوا بولا گیا، ان کے ملازمین پر اتنا تشدد کیا گیا ہے، ان پر تشدد کے اتنے نشانات ہیں کہ دکھائے نہیں جا سکتے، یوٹیوب کی پالیسی اجازت نہیں دیتی۔ میں نے اس پر ویڈیو بنائی، حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، وہ ویڈیو ٹویٹ کی ہے، اور خود حامد میر کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ آئینی ترمیم کے لیے ان کے ووٹ چاہیے۔ بھائی اگر تحریک انصاف نے ان کو اغوا کیا ہوا ہے، عظمہ صاحبہ کہتی ہیں، تو ان کو مارنے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ ان کے لوگوں کو اتنا مار پیٹ کیوں رہے ہیں، ان کے گھر کیوں توڑ رہے ہیں، ان کے کاروبار کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ساری گیم عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج آپ کو یقین نہیں آتا تو کچھ دن جانے دیجئے، پھر آپ کو دیکھیے گا کس طرح یقین آ جائے گا، کیونکہ چیزیں کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ چند چیزیں میں اشاروں میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ شیخ وقاص اکرم صاحب کا بیان آیا ہے کہ 15 اکتوبر کو ہم اس صورت میں جائیں گے، اسلام آباد کا رخ کریں گے کہ اگر عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی، اگر 14 تاریخ تک بھی عمران خان سے کسی کی ملاقات کروا دی جاتی ہے، ہمیں ان کی خیریت کا یقین دلا دیا جاتا ہے، تو پھر ہم نہیں جائیں گے 15 اکتوبر کو، کوئی اس طرح کا ڈی چوک میدان جنگ نہیں بنائیں گے۔ علی من گنڈا پور صاحب نے بھی اب بیان دے دیا ہے کہ جی لوگوں کی تشویش اپنی جگہ ہے، درست ہے، کارکن پریشان ہیں، ہم سب پریشان ہیں، عمران خان کی صحت خیریت ہمارے لیے سب سے اہم ہے، لہٰذا عمران خان صاحب سے کوئی نہ کوئی ملاقات کروائی جائے۔ اور مجھے اب یہ لگتا ہے ان بیانات کے بعد کہ کوئی ملاقات کی صورت آ جائے گی اور عمران خان بالکل خیریت سے ہوں گے، اور پھر چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آنے لگ جائیں گی۔ میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک وزیر صاحب ہیں، موجودہ وزیر، حکومتی وزیر، وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری جب باری جانی ہے دوبارہ پوزیشن میں یا کسی اور کی جب گورنمنٹ آنی ہے تو سیاست کرنے کا کام ہی نہیں رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہم نے کر دیا ہے نا، ہم تحریک انصاف کو کہتے تھے کہ جی یہ بڑا ظالم ہے، یہ ہے وہ ہے، جو ہم نے کر دیا ہے نا لوگوں کے ساتھ، جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے، جو چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، جو کاروبار تباہ کیے ہیں، لوگوں کے گھروں میں ریڈز کروائے ہیں، ان کے گھر بند کر دیے ہیں، کاروبار تباہ کر دیے ہیں، جو ہم نے کر دیا ہے نا، جتنا تشدد کروا دیا ہے، جبر ظلم کروا دیا ہے، ہم نے جو آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی ہے، یہ سب باتیں نہیں
ان کا یہ تھا کہ جو ہم نے کر دیا ہے نا اب دوبارہ ہم سیاست میں نہیں آ سکتے, ہماری کہانی ختم ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ انہوں نے کر دیا ہے یہ ان کے حالات ہیں, کون جائے گا اب ان کی طرف؟ یہ تو اب کہانی ان کی ختم ہو رہی ہے, یہ تو دوبارہ سیاست میں نہیں آ سکتے. نون لیگ باقاعدہ بڑھ چکی ہے, کچھ نہیں بچا نون لیگ کے پاس ووٹ بینک کا. کسانوں کے ساتھ جتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ابھی سب کے ساتھ جو آئی ایم ایف کی شرائط انہوں نے مان لی ہیں, جس پر دستخط کر دیے ہیں, جو لکھ کر دے دیا آئی ایم ایف کو, ابھی اس کے اثرات آپ دیکھیے گا. ماہانہ اربوں روپے کے مزید ٹیکس کا کہہ دیا ہے. سی پیک 2 کا یہ بڑا ڈھڈورا پیٹتے تھے, وہ بند کرنے کی یقین دہانی کروا دی انہوں نے. اسپیشل اکنامک زونز کو بند کرنے کی یقین دہانی کروا دی آئی ایم ایف کو. ایس آئی ایف سی اور وہ جو ویلتھ فنڈ ہے اس کے کنٹرول کی بات بھی کر دی آئی ایم ایف کے ساتھ. اور نہ تو کوئی امدادی قیمت ہوگی, نہ خوراک کی, نہ اجناس کی, نہ کھاد کی, نہ پیسٹیسائڈز, کچھ نہیں, کوئی نہیں. اب مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی, اشرافیہ ڈٹرمن کرے گی ساری قیمتیں. یہ انہوں نے حال کر دیا ہے, اوپر سے بھی ٹیکس اور لگانے ہیں. تو آپ کا خیال ہے ان کی سیاست کوئی بچ جائے گی؟ ابھی ختم ہو چکی ہے, تو اب کیا ہوگا؟ جن کے اپنے لوگ سٹنگ ایم پی ایس کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف جنازوں میں جاتے ہیں, کوئی اور کچھ ہو خوشی غمی کا کوئی اور واقعہ نہیں جاتے, کیونکہ جنازے پہ کم از کم ہمیں گالیاں کوئی نہیں دیتا. یہ بات گجرانوالہ کے ایم پی اے نے خرم دستگیر کے منہ پر کی ہے اور اس کی ویڈیو موجود ہے. آپ اندازہ لگائیں یہ ان کے حالات ہیں. دوسری چیز آپ دیکھیں, پریشانی دیکھیے, حکومت کی بکھراہٹ دیکھیے کہ اب اس طرح سے لوگوں کو گرفتار کرو, لاپتہ کرو, یہ کرو وہ کرو. چھوڑو تو صحیح, کہاں گئے ہیں؟ ان سے بندے نہیں پورے ہو رہے, مولانا صاحب نہیں مان رہے. یہ مسئلہ بن گیا ہے. ان کے اپنے ڈرافٹ سارے فارغ ہو گئے ہیں, اور مولانا صاحب جو ڈرافٹ لے کر آئے ہیں وہ تو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں جی گناہ بالعزت ہے, ایسی ہم ترمیم بھی کر لیں گے, ہمارے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا. اب تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کی کال دی, تو خواجہ آصف کا بیان آپ نے سنا کیا ہے کہ جی جوڈیشریز کا نوٹس لے, دیکھیں عدالتیں دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. بھئی پہلے تو کہتے تھے دیکھ لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. اب ان کی حالت اتنی پتلی ہو چکی ہے, اور مجھے نہیں لگتا 15 اکتوبر کو تحریک انصاف کو آنے کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ چیزیں کہیں اور جا چکی ہیں, بہت آگے جا چکی ہیں. علی مین گنڈا پور ایسے ہی تو نہیں معاملات سیٹل کروا رہے کالعدم پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ. ان کے پاس جا رہی ہے وفاقی حکومت, محسن نقوی جا رہے ہیں جی ہمارے معاملات سیٹل کروا دو. اگر کچھ ہوا ہی نہیں ہے, کوئی معاملات ہی بڑے خراب ہیں تحریک انصاف کے, تو کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ اور پھر علی مین گنڈا پور یا بیرسٹر گوہر بھی میں سمجھتا ہوں وہ باتیں ڈسکلوز نہیں کر سکتے جو ہو چکی ہیں, ورنہ معاملات خراب ہو جائیں گے. اشارتاً آپ صرف اتنا نوٹ کر لیں, حکومت کی پریشانی دیکھیے. تحریک انصاف یا دیگر لوگ تو اپنی طرف ہے نا کہ یار یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا چیزیں چھپائی جا رہی ہیں. علی مین گنڈا پور کس طرح چلے گئے ڈی چوک کو چھوڑ کر, پھر اچانک پختونخوا ہاؤس میں کیا ہوا, اس کے بعد وہ وہاں اسمبلی چلے گئے, کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی, کچھ جڑ نہیں, فلاں نہیں ہو رہا, فلاں نہیں ہو رہا. تو ہمارے لوگ کئی بڑے جذباتی ہوتے ہیں, لیکن ان سب پر حکومت کے لوگ زیادہ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے. کیونکہ علی مین گنڈا پور یا تحریک انصاف یا عمران خان جو چیزیں سیٹل ہوئی ہیں اس میں وہ کچھ حاصل کر لیا گیا ہے جو آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا, اور پھر کہیں گے کہ جی وہ کیا ہو گیا. حکومت کی ڈیسپریشن ہے کہ اب تحریک انصاف کے لوگوں کو, جن کو ان کے بقول اغوا کیا گیا ہے, ان کو گرفتار کروا رہے ہیں, ان کے گھروں کو توڑوا رہے ہیں. ان سے نہیں بات بن رہی, چند دن کی بات ہے, اور یہ جو گھر ٹوٹ رہے ہیں انشاءاللہ یہ سب پھر بن جاتے ہیں. رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, تو یہ کاروبار جو بند کیے جا رہے ہیں پہلے سے زیادہ چمکیں گے. تو لیکن یہ جو چند گھنٹے رہ گئے ہیں جس میں آپ دیکھیے کہ کوئی اگر درخواست آ گئی ہے کہ جی یہ آئینی ترمیم کیا ہے, یہ تو بڑی غلط ہے, تو قاضی صاحب خود یعنی جس آئینی ترمیم کے بینیفیشری وہ ہیں, ملازمت ان کو ملنی ہے, 68 سال عمر بڑھانا چاہ رہے ہیں, قاضی صاحب کو آئینی عدالت جانا چاہ رہے ہیں, وہ خود اس درخواست کو سننے بیٹھ گئے ہیں. کبھی کسی چیف جسٹس کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ جاتے جاتے بھی جناب وہ نہیں باز آ رہے, پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو یہ سب چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ یہ ڈیسپریشن شو کرتی ہے, پریشانی شو کرتی ہے, کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نہیں مینج ہو سکے, عمران خان کے لوگ مینج نہیں ہو سکے, نہ منڈی لگی, نہ گرفتار کرنا, توڑ پھوڑ کرنا, کوئی کام نہیں آیا. عمران خان کی بہنوں کو گرفتار کیا, وہ بھی اب جوڈیشل ریمانڈ ان کا ہو گیا ہے, ضمانت انشاءاللہ بڑی امید ہے جلد ہو جائے گی, وہ مزید جسمانی ریمانڈ نہیں ہو سکا. وہ سب کے سامنے ایکسپوز ہوئے کہ جی بارودی مواد اکٹھا کرنا ہے. اسی طرح اب بھی قاضی صاحب کے سامنے جب جائیں گے, انہوں نے جس کو سارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جی وکلاء کہتے ہیں کہ جی ہم خیال بینچ سے بھی کچھ آگے ہے, دستخطی بینچ ہے جن کا کام صرف دستخط کرنا رہ گیا ہے, اس طرح کے لوگ بٹھا رہے ہیں اور سب کر رہے ہیں, تو خود ایکسپوز ہو رہے ہیں, سب چیزیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. اور یہ جب ڈوب رہا ہوتا ہے بندہ تو وہ
سارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. یہ وہ آخری ڈوبتے ہوئے نا ان کے ڈیسپریٹ میئرز ہیں, اور یہ کشتی ان کی ڈوب چکی ہے حکومت کی, اس میں پانی بھر رہا ہے, اور اس لیے اب یہ ان کی چیخ و پکار ہے, اور یہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں, گرفتاریوں کے لیے سب. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.